بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک شہزادی کی شادی ایک بندر سے ہو گئی اور شادی کے بعد اس بندر نے اس شہزادی کے ساتھ کیا کیا، اس واقعے کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پہلے زمانے میں جب بادشاہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا تو باقاعدہ خوب تیاریاں کی جاتی تھی، ساز و سامان ساتھ لیا جاتا تھا، اور جب پھر بادشاہ جنگل میں پہنچا تو وہاں پر بادشاہ کے لیے خیمہ لگایا گیا، اس کے سپاہیوں کے لیے اور وزیر کے لیے بھی خیمہ لگایا گیا۔ اس جنگل کے اندر ایک دن جب وہ بادشاہ کھانا کھا رہا تھا تو اس کی نگاہ ایک درخت پر پڑی جس پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کھانا کھاتے ہوئے مسلسل ایک بات نوٹ کی کہ وہ عام بندروں کی طرح کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ انہیں بیٹھا کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندر کو بھی کھانا دے دیا جائے۔ جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ درخت سے اتر آیا اور ایک کاغذ پر قلم کے ساتھ کچھ لکھنے لگا، ایک پتر پر لکھنے لگا۔ جب اس نے لکھ لیا تو وہ بادشاہ کے حوالے کر دیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جس دسترخوان پر جس طرح کھانا سجا کر تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اگر میرے لیے بھی ویسے دسترخوان سجا کر اس پر کھانا رکھا جائے تو میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب بادشاہ نے یہ پڑھا تو وہ مسکرایا اور حیرت زدہ ہوا کہ اب جانور ہو کے اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ جیسے اپنے لیے دسترخوان سجوایا ہے میرے لیے بھی ویسے سجواؤ۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بندر کے لیے دسترخوان سجا دیا گیا۔ تب اس بندر نے بیٹھ کر اس پر کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، موسم بہت خراب تھا، تیز آندھی آئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بندر کو بھی ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا جائے، کہیں یہ سردی کی وجہ سے بارش میں بھیگ نہ جائے اور بیمار نہ پڑ جائے۔ جب اس بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بندر کو وہ ٹاٹ کا ٹکڑا دیا گیا تو اس نے پھر ایک پتر پر لکھ کر بادشاہ کے حوالے کیا کہ جیسا خیمہ تمہارے بادشاہ کے لیے تمہارے لیے ہے، تمہارے لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے بھی ویسا خیمہ بنوایا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سپاہیوں، جیسے تم لوگوں کا خیمہ ہے ویسے بنا کر اس بندر کو دے دو۔ تب اس نے دوبارہ ایک پتر پر لکھا کہ جیسا بادشاہ کا خیمہ ہے، جیسا اس عظیم بادشاہ کا خیمہ ہے، میرے لیے بھی ویسا خیمہ تیار کروایا جائے۔ تو بادشاہ نے حیرت زدہ ہو کر اس بندر کو دیکھا اور پھر حکم دیا کہ جیسے میرا خیمہ ہے ویسا ہی خیمہ بنوا کر اس بندر کو دیا جائے۔ تب اسے بہترین خیمہ تیار کر کے دے دیا گیا اور پھر وہ بندر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ 2 دن بعد جب بادشاہ واپس جانے لگا اور وہ اونٹ ہاتھی پر سوار ہوا اور جب جانے لگا تو اس نے اپنے سپاہی سے کہا کہ جاؤ اس بندر سے کہو کہ کیا وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ تب اس بندر نے ایک پتر پر لکھا کہ جیسی سواری شاہی تمہارے لیے ہے، میرے لیے بھی ویسی شاہی سواری ہو، پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا تو اس کے لیے ہاتھی کی سواری کا انتظام کیا گیا اور پھر ویسی ہی شان و شوکت کے ساتھ جیسے بادشاہ اپنے محل میں لوٹا ویسے ہی اس بندر کو بھی شان و شوکت کے ساتھ محل کے اندر لایا گیا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے نوکروں کے کمرے رہائش گاہ کے برابر جگہ دی جائے۔ تو ایک پتر پر اس نے لکھا اس بندر نے کہ جیسے بادشاہ ایک عظیم الشان کمرے میں رہتا ہے اور عظیم الشان کرسی پر بیٹھتا ہے، مجھے بھی ویسا ہی رہائش گاہ چاہیے۔ تو بادشاہ نے کافی ٹائم سوچا اور پھر اپنی ہی برابری کا درجہ دیتے ہوئے اس کے لیے ویسے ہی شاہی کمرہ تیار کروایا اور اسے اپنے پاس جگہ دیا کرتا تھا۔ جب بھی بادشاہ کا دربار لگتا اور کسی فیصلے کا وقت آتا تو وہ بندر بادشاہ کے بالکل پاس بیٹھا کرتا تھا، اور جب بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا تو وہ جلدی جلدی بادشاہ کے ہاتھ سے پتر لے کر اس پر لکھے ہوئے فیصلے کو مٹا دیا کرتا تھا اور خود اپنی طرف سے فیصلہ لکھ کر بادشاہ کے حوالے
कर देता। बादशाह बंदर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा महसूस करने लगा और फिर जब उसने देखा कि उसके किए गए फैसले बहुत बेहतरीन साबित हो रहे हैं तो वो इस बात पर चुप हो गया और मुतमईन हो गया और वो सोचा करता था कि ये बंदर इतना ज़हीन, इतना समझदार कैसे है। अब बंदर उसके साथ अक्सर रहने लगा तो बादशाह ने कहा क्यों न इसे इसके कमरे में रिहाइशगाह में भेजा जाए। तब उस बादशाह ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने कमरे में रहा करो। तो वो बंदर कहने लगा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे दरबार में बैठकर वहाँ के फैसले सुनना और देखना और उन पर रद्द बदल करना बिल्कुल परफेक्ट लगता है। जब ये पत्रकार उस बादशाह ने पढ़ा तो वो खामोश हो गया और जब दूर दूर तक उस बंदर की शोहरत फैलने लगी तो एक दिन बादशाह की बेटी जो कि शहजादी थी, इंतहा दर्जे हद तक खूबसूरत थी। बादशाह को वो अपनी जान से ज़्यादा प्यारी थी और बादशाह उसके हर एक बात को सर आंखों पर रखता और उसकी की गई हर जिद को पूरा किया करता था। जब उस शहजादी ने उस बंदर के बारे में सुना तो अपनी चंद सहेलियों और खादमाओं के साथ उस बंदर को देखने उसके कमरे तक आ पहुंची। वो अक्सर अब उस बंदर को देखा करती थी और जो बंदर था वो शहजादी को देखकर मुसलसल मुस्कुराता और उसकी जानिब तका करता था और फिर उसके कमरे में आने जाने लगा। अब अक्सर वो बंदर उस शहजादी के कमरे में पाया जाता था जहाँ वो खादमाएँ और वो शहजादी उसे देखकर खुश हुआ करती थी। जब बादशाह को इस बात की खबर पहुंची कि वो बंदर जो है वो शहजादी के कमरे तक जा पहुंचा है तो बादशाह उस बंदर के कमरे में गया तो वो अपने कमरे में मौजूद था। तो तब उस बादशाह ने उस बंदर से कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया, तुमने जो चाहा वो मैंने किया, अब तुम मेरी बेटी पर निगाह रखे हुए हो, ये बात मुझे पसंद नहीं है। तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कोई सख्त फैसला कर दूंगा। जब बादशाह की इस बात को उस बंदर ने सुना तो इस एक पत्रकार पर लिखा कि मैं तुम्हारी बेटी को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो, तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी। जब बादशाह ने ये सुना तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ। तब वो कमरे से बाहर निकल आया और जब शहजादी तक खबर पहुँची और फिर वो बंदर शहजादी के कमरे में गया तो उसे भी एक पत्र पर यही बात लिख कर दी कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बादशाह इस बात पर बहुत परेशान था। वो जानता था कि अगर मलका को इस बात की खबर लग गई कि अब वो बंदर हमारी बेटी को हासिल करना चाहता है तो वो ज़रूर इस बंदर को कत्ल करवा देगी। वो काफ़ी परेशान था कि बंदर ने खुद ही शहजादी से बात कर ली और वो शहजादी अपने बाप तक आ पहुंची और कहने लगी कि बाबा जान आप परेशान क्यों हैं। तो उस बादशाह ने उस शहजादी को बताया कि इस बंदर को मैंने अपने साथ जगह दी, जैसा उसने कहा वैसा किया, अब वो तुमसे शादी का ख्वाहिशमंद है। तब वो शहजादी कहने लगी कि बाबा जान मुझे कुछ अच्छा ही महसूस होता है, लगता है वो बंदर कोई अजीम पहुंची हुई हस्ती है, आप ऐसा करें कि मेरी शादी इस बंदर से करवा दें। जब मलका को इस बात की खबर लगी तो वो चीखने चिल्लाने लगी, परेशान हुई कि ये क्या है, लेकिन शहजादी की ज़िद के आगे मलका खामोश हो गई क्योंकि वो किसी भी बंदर नुमा जानवर के साथ अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब होते नहीं देखना चाहती थी। लेकिन शहजादी की ज़िद के आगे वो हार गई। तब बादशाह ने बंदर और शहजादी की शादी करवा दी। अब उस बंदर ने बादशाह से कहा कि जैसा तुम्हारा महल है मेरे लिए भी एक वैसा ही महल तैयार करवाया जाए। तो बादशाह के पास जो कि एक और महल था जहां उसका आना जाना कम होता था, अब उसने उस महल को दोबारा असर नो तामीर करवा कर सेटिंग करवा कर उस बंदर और शहजादी को रहने के लिए दे दिया। जैसे ही शहजादी अपने कमरे में पहुंची और फिर बंदर भी कमरे में चला गया और इधर मलका और बादशाह परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। अगली सुबह जब शहजादी वापस अपने महल आई तो वो बहुत खुश लग रही थी, इतनी ज़्यादा खुश कि मलका और बादशाह उसे देखकर हैरान रह गए। और अगली शाम को जैसे ही शहजादी अपने घर गई, क्योंकि दिन को वक्त वो अपने माँ बाप के घर रहा करती थी और शाम को अपने घर वापस चले जाया करती थी, जब शहजादी अपने घर चली गई तो मलका खामोशी के साथ उस महल में आई, बिना किसी खादमा का लिबास पहनकर
चोरी छुपे जब उस महल में आई और फिर जब आई तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने एक सुराख से देखा तो शहज़ादी के पास एक खूबसूरत शहज़ादा बैठा हुआ था और अंदर से उसके बोलने की यानी किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जब शहज़ादी ने मलका ने यानी शहज़ादी की माँ ने जब ये मंज़र देखा तो बहुत खुश हुई कि अच्छा, इसका मतलब है ये बंदर नहीं, ये एक इंसान है जो कि एक शहज़ादा है, इंतहा दर्जे का खूबसूरत है और ये पता नहीं बंदर का लिबास पहनकर क्यों घूमता है। और फिर अचानक उसकी निगाह दरवाजे के करीब बंदर की खाल पर पड़ी तो उसने उस खाल को उठा लिया और फिर सहन में आकर उसे आग लगा दी कि ना ही खाल रहेगी और ना ही वो दोबारा बंदर रहेगा और मेरी बेटी के साथ वो शहज़ादा खुश रहेगा। जैसे ही उसने उस खाल को आग लगाई तो अंदर कमरे में मौजूद शहज़ादे ने को अपने जिस्म पर जलन सी महसूस होने लगी। अचानक उसने चीखना शुरू कर दिया। बाहर निकला तो अपनी सास को, मलका को, उस चमड़ी को आग लगाते हुए देखा तो जो उसके पीछे शहज़ादी बाहर आई। जब उसने अपनी माँ को उस बंदर की चमड़ी को आग लगाते देखा तो जल्दी जल्दी पानी ले आई, उस आग को बुझा दी और कहने लगी कि अम्मी जान, आप ये क्या कर रही हैं? आपने ऐसा क्यों किया? शहज़ादे को जला डाला, उसे तकलीफ़ हो रही होगी। इतना कहकर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो शहज़ादा वहाँ से जा चुका था। अब वो परेशान हुई वापस घर आई। उस मलका ने अपने शौहर को सारी रवादात सुनाई और कहा कि मैं तो सिर्फ इसलिए खाल को जला रही थी कि शायद शहज़ादा कोई नाटक कर रहा है और जब वो नाटक खाल ही नहीं रहेगी तो वो कोई नाटक भी नहीं करेगा और मेरी बेटी अपने शौहर के साथ खुश रहेगी। अब सिपाही और वज़ीर हर एक शहज़ादे को ढूंढ रहा था लेकिन वो शहज़ादा कहीं भी ना मिला। हत्ता के 6 महीने का अरसा गुजर गया तो वो शहज़ादी एक बंजारा बनकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकली। साथों अपने साजो सामान लिया और एक बंजारे का रूप धारा और गली गली शहर शहर उस शहज़ादे को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते एक दिन वो जंगल जा पहुंची। वो चल चल कर काफ़ी चुकी थी और उसके चेहरे का जो हुस्न था वो भी मांद पड़ गया था। उसके पैर अब थकने लगे थे। वो सांस लेने के लिए वहीं दरख्त के नीचे बैठ गई तो उस दरख्त के ऊपर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। तो चकोर चकोरी से कहने लगा, देखो हमारे पूरे इस इलाके पर कैसे एक सोगवारियत सी छा गई है। तो वो चकोरी कहने लगी कि क्या बात है कि पूरा शहर गम में डूबा हुआ है। तो चकोर कहने लगा, जो हमारे मुल्क का बादशाह है, जो उसका बेटा है, तो वो बहुत बीमार है। तो वो पूछने लगा कि खैरियत है, आखिर उसे क्या हुआ है? तो चकोर ने बताया कि किसी जालिम ने उसे जलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की है। उसके पूरे जिस्म पर जलने की वजह से आबले से पड़ गए हैं और हर कोई बड़े से बड़ा तबीब भी उसका इलाज करने से कासिर है। इसी वजह से बादशाह खुद परेशान है और फिर उसकी जो रियाया है वो दिन ब दिन मुसलसल गम में डूबती जा रही है कि अब हमारे शहज़ादे का क्या बनेगा। तो वो चकोरी कहने लगी कि क्या उस शहज़ादे के उन आबलों को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है? तो उस चकोर ने कहा कि अगर कोई हमारी बीट लेकर खुश्क करे, फिर उसे पीस कर उसमें संदल मिलाकर अगर 40 दिन तक शहज़ादे के ज़ख्मों पर लगाया जाए तो बहुत जल्द शहज़ादा ठीक हो जाएगा और उसके जो आबले हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जब शहज़ादी ने ये सब कुछ सुना तो उसे फ़ौरन पता चल गया कि ये जो बात कर रहे हैं वो उसके शहज़ादे शौहर की बात हो रही है। और फिर उस चकोर ने चकोरी से कहा कि हमारे शुमाल की जानिब ये जो खूबसूरत शहर है ये उसी वक्त आबाद होगा, रोशनियों में खिल उठेगा जब हमारा शहज़ादा ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद वो अपने घोंसले में चले गए और शहज़ादी की आंख लग गई। सुबह उठी तो शुमाल की जानिब रवाना हो गई। वो एक बहुत ही खूबसूरत और आबाद शहर था लेकिन उस पर सोगवारियत छाई हुई थी। उसके जो शहरी थे, जब उसने जाकर वहाँ से महल के बारे में पूछा तो वो गम में डूबे हुए थे। हर एक के चेहरे पर उदासी थी। वो चलते चलते महल के दरवाजे तक आ पहुँची और फिर दरबान से कहने लगी कि मैं एक सौदागर हूँ और साथ साथ एक तबीब भी हूँ। उस शहज़ादी ने अपना भेष बदल कर खुद को एक मर्द जाहिर किया और फिर
ان دربانوں سے کہنے لگی کہ میں ایک طبیب بھی ہوں اور سوداگر بھی ہوں، میں نے سنا ہے کہ تمہارا شہزادہ کافی بیمار ہے، تو میں اس کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو ایک دربان بھاگ کر اندر بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر اسے اس سوداگر کا، اس طبیب کا پیغام دیا، تو بادشاہ نے اسے فوراً دربار میں طلب کیا۔ جب اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ میرے شہزادے کو ٹھیک کرنے کے لیے اتنے تجربہ کار، عمر رسیدہ طبیب آئے، کوئی ٹھیک نہ کر سکا، تم اسے کیسے ٹھیک کر لو گے؟ تو اس شہزادی نے، جو کہ طبیب بن چکی تھی، کہا کہ آپ مجھے 40 دن کی مہلت دیجیے، دیکھ لیجیے گا 40 دن کے اندر اندر شہزادہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تب شہزادے کی صحت یابی کو مقدم رکھتے ہوئے اس بادشاہ نے اس طبیب کو ہائر کر لیا، اور اس نے یہ وعدہ بھی ساتھ کیا کہ اگر 40 دن کے اندر میں شہزادے کو ٹھیک نہ کر سکوں تو بے شک آپ جو حکم کریں گے میں اپنا سر قلم کروانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اب جب جا کر اس نے اپنے شہزادے کا حال دیکھا تو تڑپ تڑپ کر اس کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ اس کے جسم پر جو آبلے تھے وہ کسی بھی صورت ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تب شہزادی نے وہاں پر موجود لوگوں سے سندل منگوا کر اسے پیس لیا، اور پھر اس چکور اور چکوری کی جو بیٹ تھی وہ بھی پیس لی، اور ایک ملہم سا تیار کر لیا اور اس شہزادے کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ شہزادی صبح شام اس پر لیپ لگایا کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا تھا کہ مجھے شہزادے کے ساتھ والا کمرہ دیا جائے۔ اب وہ مسلسل شہزادے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اسے اب 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور شہزادہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ جیسے ہی 39 سے 40واں دن آیا، شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شہزادہ سو رہا تھا اور باہر اس کے صحت یابی کے لیے جشن کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا کہ ان کے شہزادہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور بادشاہ نے کافی زیادہ بھاری انعام و اکرام کا انتظام کر رکھا تھا جو وہ طبیب کو دینا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شہزادی وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکلی اور پھر اپنے واپس محل آ گئی۔ اب وہ وہاں پر جب جشن منایا جانے لگا تو ہر کوئی اس طبیب کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہاں پر طبیب کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شہزادہ جب بالکل ٹھیک ہو گیا، وہاں پر جشن منایا گیا، اور اس کے بعد شہزادہ اپنے محل میں ہی رہنے لگا۔ شہزادے نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنے والد سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر شکار کے لیے جانا چاہتا ہے، تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ تو وہ چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا اپنے سسرال بادشاہ کے محل آ گیا اور بادشاہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چونکہ اپنی بیٹی کی جدائی میں کافی بیمار ہو گیا تھا، بیٹی بے شک اب واپس آ گئی تھی، لیکن بادشاہ کی بیماری ٹھیک نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے غم میں گھلتا جا رہا تھا کہ آخر کب سارے حالات ٹھیک ہوں گے، کب وہ بندر واپس آئے گا اور ان کی بیٹی کا گھر دوبارہ بس پائے گا۔ وہ شہزادہ جب بادشاہ کے محل میں داخل ہوا اور بادشاہ سے ملاقات کے لیے خواہش ظاہر کی، تو بادشاہ حیران ہوا کہ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں ہے۔ تب جب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو بادشاہ کہنے لگا، بیٹا تم کون ہو؟ تم تو کوئی شہزادے ہو، جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں۔ تب وہ شہزادہ کہنے لگا کہ بے شک آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ میں تو وہی بندر ہوں جو آپ مجھے ایک جنگل سے اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے ساتھ برابری کا درجہ دیا، میرے ساتھ کوئی فرق نہ رکھا، اور اب بھی آپ نے میری خواہش پر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دی۔ میں چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا ہوں۔ تب جب ملکہ کو اور شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اب شہزادے نے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ تب بادشاہ نے بتایا کہ وہ اپنے محل میں اداس بیٹھی ہے۔ جب شہزادہ اپنے محل کے اندر داخل ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ بہت پریشان اور اداس بیٹھی تھی۔ جب شہزادہ اس کے سامنے گیا تو وہ کھل اٹھی اور خوشی سے دوڑ کر اس کے پاس آئی، تو وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں لوٹ آیا ہوں۔ تب تک وہاں پر ملکہ اور بادشاہ بھی آ چکے تھے۔ تب ملکہ نے آگے بڑھ کر اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اس شہزادے سے معافی طلب کی کہ مجھے نہیں پتہ تھا
کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا۔ اور تب شہزادے نے کہا کہ تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی، وہ تو بھلا ہو اس طبیب کا جس نے میرا علاج کیا، اور آج میں تمہاری آنکھوں کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں۔ تب شہزادی نے اسے بتایا کہ میری ماں نے جو کیا تھا وہ انجانے میں کیا تھا، آپ نے تو کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں کہ آپ یہ بندر کا بھیس کیوں بدل لیتے ہیں۔ میری ماں تو یہ چاہتی تھی کہ آپ انسان بن کر خوشحال زندگی گزاریں، نہ کہ جانور بن کر رہیں۔ میں اپنی امی جان کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، پہلی بات، اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو آپ طبیب کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ میں تھی۔ جب آپ کا علاج مکمل ہوا اور آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو میں آپ کے شہر سے واپس یہاں آ گئی ہوں۔ اب اس شہزادی نے شہزادے سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ بندر بن گئے تھے؟ تب اس شہزادے نے اپنی کہانی سنائی کہ میں شکار کے لیے جب جنگل کی جانب اپنے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور پھر وہاں پر میں نے ایک ہرن کو دیکھا، اس کا نشانہ لگاتے لگاتے ہرن آگے دوڑتا رہا اور میں اس کے پیچھے دوڑتا دوڑتا اپنے ساتھیوں سے کافی آگے دور نکل آیا تھا، اور جب میں نشانہ باندھ کر جیسے ہی میں نے تیر چلایا تو میرا نشانہ خطا ہو گیا اور ایک معصوم بچے کے پاؤں پر تیر جا لگا۔ جب میں دوڑتا ہوا اس تک پہنچا تو وہ بوڑھا آدمی کے ساتھ وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، اور آدمی جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ کہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر، اور جس نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس پر کوئی عذاب نازل کر۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے معافی طلب کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیا تم انسان ہو یا کوئی جانور ہو؟ جیسے اس نے کہا تو میں فوراً ایک بندر کی شکل اختیار کر گیا، تو بوڑھے آدمی کی وہ بد دعا مجھے لگی اور میں ایک بندر بن گیا۔ پھر میں نے اس بوڑھے سے پاؤں میں گر کر معافی مانگی تو اس معصوم بچے کو مجھ پر رحم آ گیا، اور اس نے بار بار اپنے باپ یا دادا جو بھی تھا اصرار کیا کہ اسے معاف کر دیا جائے، اس کے ہاتھوں جو کچھ ہوا وہ انجانے میں ہوا۔ تب اس آدمی بوڑھے نے کہا کہ میں اپنے الفاظوں پر شرمندہ تو ہوں، لیکن وہ بد دعا میں واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں ایسا کر سکتا ہوں کہ تمہیں دعا دے سکتا ہوں کہ تم 1 سال کے اندر جنگلوں میں جو بھٹک رہو گے وہ کم ہو جائے، اور اگر کوئی 1 سال کے اندر تم سے اچھا سلوک کرے گا اور کوئی لڑکی تم سے شادی کر لے گی تو 1 سال سے پہلے تم اپنی بیوی کے سامنے تو انسان بن جاؤ گے، لیکن جب تک 1 سال ختم نہیں ہوگا تم دوبارہ انسان نہیں بن سکو گے۔ اور پھر 6 مہینے تک میں ایسے جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ 6 ماہ کے بعد میرا سامنا تمہارے والد سے ہوا اور آگے کی کہانی تمہارے سامنے ہے۔ اب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہوں، اب میں تمہیں لینے آیا ہوں تاکہ میں جا کر تمہیں اپنے والدین سے ملواؤں اور ساری بات انہیں جا کر بتاؤں کہ آخر کیا کیا ہوا تھا اس 1-1.5 سال کے اندر۔ تب وہ شہزادہ شہزادی کو لے کر اپنے محل کی جانب روانہ ہو گیا، اور وہاں جا کر جب اس نے اپنی آپ بیتی وہاں پر اپنے ماں باپ کو سنائی تو وہ پہلے تو کافی افسردہ ہوئے کہ ہمیں علم ہی نہ ہو سکا کہ ہمارے شہزادے کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا تھا، اور اب وہ بہت خوش ہوئے اور ساتھ ساتھ شہزادی کا شکریہ ادا کرنے لگے کہ تمہارے باپ کے اور تمہارے بروقت اچھے فیصلے نے ہمارے بیٹے کی نہ صرف زندگی بچا لی بلکہ تمہارے کیے گئے علاج نے جو ہمارے بیٹے کو صحت یاب کیا ہے اس کا بدلہ ہم زندگی بھر نہیں چکا سکیں گے۔ تو شہزادی کہنے لگی بدلہ کیسا؟ یہ تو میرا شوہر ہے، اور اپنے شوہر کی عزت، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا اور اس کا خیال رکھنا ہر ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔